آزاد کشمیر میں الیکشن تو ہو رہے ہیں قانون ساز اسمبلی کے حوالے سے، تو اس کے انتخابات 25 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں، اور اسی حوالے سے اس وقت جو سیاسی گہما گہمی ہے وہ عروج پر ہے، اور کہنا چاہیے کہ ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی 3 بڑی پارٹیز حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میدان میں ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور آزادی کشمیر کی ترقی کا منشور دینے کے بجائے ایک دوسرے کے خلاف غداری، کشمیر فروشی کے نعروں پر الیکشن جیتنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور مریم نواز نے بھی کشمیر کا دورہ کیا۔ بالکل، مریم نواز کی جانب سے مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے، وہ پی ٹی آئی کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنا رہی ہے۔ پاکستان گورنمنٹ پر الیکشن میں مداخلت کے الزام بھی انہوں نے لگائے، لیکن مریم نواز کی انتخابی مہم کے دوران جو ہمیں ایک پازیٹیو چیز دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ اداروں کے حوالے سے ان کے بیانیے میں تھوڑی سی ایک کہنے تبدیلی آئی ہے۔ ماضی کے الیکشن میں دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کا ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے وہ بہت پرومیننٹ رہا، اور اسی بیانیے پہ پاکستان میں جنرل اور ضمنی الیکشن بھی لڑا گیا، لیکن آزاد کشمیر کے الیکشن میں اداروں کے حوالے سے مریم نواز نے خاصا محتاط رویہ اپنایا ہوا ہے۔ وادی لیپا میں انتخابی جلسے میں خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے فوج مخالف ہونے کا پروپیگنڈا کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے، اس پروپیگنڈا سے پاکستان اور کشمیر کے ساتھ ساتھ اداروں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور آزاد کشمیر میں الیکشن میں پی ٹی آئی کی انتخابی مہم کی اگر ہم بات کریں تو 12 جولائی سے وزیر اعظم کے انتخابی جلسوں کا شیڈیول سامنے آیا، لیکن اب بھی کیونکہ شیڈیول تو سامنے آ گیا، لیکن اب اس شیڈیول میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا 17 جولائی سے انتخابی مہم شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے پیش گوئی کی ہے کہ آزاد کشمیر کا الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی۔ انہوں نے بلاول بھٹو اور مریم نواز کو مشورہ دیا ہے کہ اپوزیشن آزاد کشمیر کا الیکشن ہارنے جا رہی ہے، وہ دھرنوں کی تیاری کر لیں، اور شیخ صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ انہیں لگ رہا ہے کہ کوئی خواہش جنم لے رہی ہے مریم نواز دل میں دھرنوں کو لے کر، اور اسی حوالے سے ہم بات بھی کریں گے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب موجود موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ علی محمد خان صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ اسلام آباد کی خوبصورت موسم، خوبصورت بارشوں میں، موسم تو خیر کشمیر کا بھی اچھا ہے، لیکن کشمیر کے الیکشن میں جو ہیٹ آ رہی ہے اس پہ بھی ذرا کامنٹ کریں گے، لیکن ابتدائیہ آپ کا اپنا ہوتا ہے، سو پلیز علی محمد خان صاحب ویلکم ٹو ایکسپریسو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ آج ابتدائیہ میں بس میں تو یہی کہوں گا کہ کل بارشیں بہت زیادہ ہوئی، کل پرسوں ایبٹ آباد ریجن میں، ایبٹ آباد سٹی جو میرا جہاں میں پڑھا ہوں، پلا بڑا ہوں، بچپن میں میری بیسک ایجوکیشن ایبٹ آباد کی ہے، تو اپنے گھر کی طرح مجھے پیارا ہے۔ تو ایبٹ آباد میں اور یہ حویلیوں میں ایوب برج گرا ہے، کل علی خان جدون صاحب نے اس پہ بات بھی کی ہے جو وہاں سے الیکٹڈ ایم این اے ہیں تحریک انصاف سے۔ تو سب لوگوں سے میں سلام بھی ان لوگوں کو، ہم ہزاروال ہمارے بھائی بہنوں کو ہم یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری حکومت، آپ کی حکومت آپ کو مشکل وقت میں، گھڑی مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ شروع میں آپ کو کچھ تکلیف بھی ہوئی جس پہ مجھے افسوس بھی ہے کہ وہ جو تیزی سے پانی آیا اس وقت آپ کو اس طرح سے رسپانس لوکل جو ہے انتظامیہ سے نہ مل سکا، جس کا کل ذکر بھی انہوں نے کیا۔ بہرحال اس طرح کے امتحانات آتے ہیں، لیکن پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے اس میں انشاءاللہ العزیز۔ دیکھیں، آپ نے کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے، میں اس کو ظاہر ہے قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، سینٹ کا سٹارٹ ہو گیا، اور میرا دل تھا میں خود جاؤں، اور شاید میں جاؤں بھی ویکنڈ پہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ذاتیات پہ بات نہ کریں، سب کو میں کہنا چاہتا ہوں غدار ودار ہم میں کوئی نہیں ہے، نہ کسی نے کشمیر بیچا، نہ کسی کے باپ نے ہمت ہے کشمیر کو کوئی بیچ سکے، نہ پہلے نہ اب۔ یہ باتیں چھوڑیں، کشمیر ہماری شہرگ ہے، اور جب تک ایک بھی پاکستانی زندہ ہے کشمیر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہندوستان اس پہ قبضہ کرے۔ ہاں، ایک عارضی طور پہ انہوں نے ایک اپنی ناپاک جسارت کی ہے ہندوستان نے، 5 اگست کا معاملہ جو مقبوضہ کشمیر میں کیا۔ بات کریں گورننس پہ، بات کریں ان ایشوز پہ جو روزمرہ کی زندگی میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو مسائل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جب جائیں، میں جب جاؤں، یا خان صاحب تو ظاہر خود تشریف لے جا رہے ہیں، اور ہماری کچھ لیڈرشپ وہاں پہ ہے، ہم ان چیزوں کی بات کریں کہ ہم آزاد کشمیر کو کیا دینا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کیا پروگرامز ہیں، کیا پلانز ہیں، اور جو ہم نے کیا ہے، ہم نے ثابت کیا ہے خیبر پختونخوا میں جو ہم نے وہاں 5 سال گزارے، ایجوکیشن، ہیلتھ، پولیسنگ کو ریفارم کر کے دے دیا۔ اور ابھی جو یہاں مرکز میں ہماری حکومت ہے، باوجود تمام تر مشکلات کے، جب دنیا کی جی ڈی پی گروتھ نیچے گر رہی تھی، پاکستان کی اکانومی کو پوسٹ کووڈ اٹھایا، 4 جی ڈی پی کو ٹچ کیا۔ یہ چیزوں پہ ہم بات کریں جو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں۔ ابھی خان صاحب گوادر گئے ہیں، اور جو ہمارے پروجیکٹس ہیں، نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، یوتھ لونز ہیں، ساس پروگرام کے بے شمار اسکیمیں ہیں، ایجوکیشن پروگرامز ہیں ہمارے پاس، ہیلتھ کے ہیں، ہیلتھ کارڈ جو غریب آدمی، اگر کسی کے گھر میں، غریب آدمی کے گھر میں بیماری آئے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب جب گھر کے اپنے ماں کے زیور بیچتا ہے اپنے بچوں کے علاج کے لیے، اس کو جب 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ ملتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 13-14 سے سٹارٹ ہے، ابھی پنجاب میں بھی، اور پورے پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف مریم نواز شریف صاحبہ سے میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آپ وہاں آ کے بتائیں تو صحیح
آپ کی 5 سال حکومت رہی ہے راجہ صاحب کی, مسلم لیگ نون کی, اب بتائیں تو صحیح what have you given to the people of آزاد جموں اینڈ کشمیر. یہ نون لیگ کو پوچھنا چاہیے تھا, پیپلز پارٹی سے جن کی پہلے حکومت رہی تھی, اور پھر اب ان کو جواب دینا چاہیے. لیکن میرا ایک سوال یہاں پہ ضمنی, آپ نے کہا کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ نہ دیں, لیکن آپ کے وزراء, آپ کے دوست گنڈاپور صاحب ہیں یا مراد سعید صاحب ہیں, ان کی ابھی بھی ہیڈ لائنز کے اندر سب چینلز پہ چل رہا ہے, وہ کہتے ہیں جی مودی سے ساڑیاں آپ لیتے ہیں, مودی کو دعوتوں پہ آپ بلاتے ہیں, اور پھر اس کے جواب میں آپ کو کشمیر بیچنے کا تانا. تو یہ کہیں نہ کہیں سلسلہ رکتا تو نظر آ نہیں رہا, دونوں طرف سے ہو رہا ہے. آپ پھر کوئی یا تو ایس او پی بنا دینا سب جماعتوں کے لیے کہ کوئی بھی اس پہ بات نہ کرے, قومی مسئلہ ہے یہ. وہ ایک تاریخی حقیقت رہی. میاں صاحب جب ہندوستان دورے پہ گئے تو پہلے پاکستانی وزیر اعظم تھے جنہوں نے ہندوستان میں جا کے پھر حریت کانفرنس سے ملاقات نہیں کی. ہو سکتا ہے ان کی کوئی سیاسی مجبوری ہو, میں غدار پھر بھی نہیں کہوں گا, لیکن تاریخ میں رہا جب بھی کوئی پاکستانی لیڈر ہندوستان گیا وہ حریت کانفرنس سے ملا. اور اسی طرح یہاں پہ مودی صاحب کا ان کا تعلق, لیکن پھر بھی میں غدار ان کو نہیں کہوں گا. میں سمجھتا ہوں ان کی غلط پولیٹیکل چوائسز تھی, کیونکہ کوئی غدار وطن ایک لمحے کے لیے پاکستان کا وزیر اعظم رہ نہیں سکتا. دیکھیں گورننس ایشوز وہ ہیں اس وقت آزاد کشمیر میں, جو ہے مسلم لیگ نون نے نہ ان کو ہیلپ دی ہے, ان کے روڈز تباہ و برباد ہیں, وہاں پہ بہت بڑا مسئلہ لوگوں کو آمد و رفت کے مسائل ہیں. آپ جب مظفر آباد سے جاتے ہیں باغ کی طرف, میں خود ایک راستے پہ ایک زمانے میں گیا, چکار کا ایک راستہ ہے, وہ اس میں انسان کو جو ہے وہ نام ہی یاد آ جاتی ہے, اس طرح کے راستے ہیں. اس پہ کچھ نہیں کیا, ہیلتھ سروسز زیرو ہیں, اس پہ کوئی بڑی بہترین اسٹیٹ آف دا آرٹ اسپتال کوئی ایک نہیں بنا سکے. اب ہماری دور میں ان کی حکومت جو ہے ختم ہوئی ہے, لیکن جب ان کی حکومت قائم ہوئی, میاں صاحب کی اپنی کی حکومت اور خود کے وزیر اعظم سے کیا دیا انہوں نے کشمیر کو, اور اس کے ساتھ کوئی میڈیکل کالجز دیے, کوئی انجینئرنگ یونیورسٹیز مسلم لیگ نون نے دیے, وہاں پہ پولیسنگ کے نظام کو بہتر کیا. جو آپ کی سیاسی حکومت ہے اور انتظامیہ, اس میں کرپشن کا جو دورہ ہے, جو کمیشن مافیا ہے, اس کو ختم کیا. ایجوکیشن پہ مجھے بتائیں کون سی بڑی یونیورسٹیاں جو ہیں وہاں انہوں نے, دیکھیں یہ چیزیں آزاد کشمیر کے لوگ کوئی مٹی تو نہیں کھاتے نا, انسان ہے ہماری طرح, ہم سے زیادہ حقدار ان چیزوں کے, کیوں نہیں دیا آپ نے. اور اسی طرح پیپلز, اس کے بعد آ کے آپ وہاں پہ بات کرتے ہیں, آپ وہاں پہ کس طرح بات کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مریم بی بی بالکل ہم پہ تنقید کرے, لیکن سب سے پہلے اپنی پرفارمنس وہاں پہ حکومت کی 5 سالہ بتائے, اس کے بعد ہماری کلاس لے. وہاں پہ جا کے اب یہ کشمیر بیچ دیا, فلانا کر دیا, کسی کی ضرورت ہے کشمیر بیچے, مذاق ہے کوئی. علی محمد خان صاحب, چونکہ ہم نے آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے تو بات کی, اب ایک سوال ذرا بلاول بھٹو کے دورے امریکہ کے حوالے سے بات کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کے بعد بلاول بھٹو کی جو روانگی ہوئی امریکہ کے لیے, جس پہ گورنمنٹ کے کیمپس میں کچھ ہلچل دکھائی دی, انہوں نے کہا کہ اپنی عرضی لے کر گئے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ بلاول بھٹو اپنی امریکہ کہ جو کہلے 3 دورے بھی کر لے تب بھی عمران خان اپنے 5 سال مکمل کریں گے. گورنمنٹ کیوں تھوڑی سی خوف کا شکار نظر آئی ان کے اس دورے کے حوالے سے؟ دیکھیں, ایک تو کشمیر کا الیکشن ادھورا چھوڑ کے بلاول صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں واشنگٹن کی ہوا یاد آ گئی ہے کیا ہو گیا. تو 8 تو انہوں نے بندے کھڑے کیے ہیں کشمیر میں, اور چیخیں آسمان تک ان سب کی پہنچ رہی ہیں. بندے آپ کے پورے ہیں نہیں, آپ کو بندہ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں مل رہا. اب آپ امریکہ جا رہے ہیں. پہلے تو میں اس تاثر کو مکمل رد کرتا ہوں, کوئی ہمیں خوف شوف نہیں ہے, کیا ہو جائے گا اگر وہ چلے جائیں گے. لیکن سوال صرف اٹھانے کا ہم لوگ حق رکھتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ آپ حالات کو دیکھیں نا. جیسے ہی عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا, اور یہ کہا کہ کوئی اڈے نہیں دیں گے, اور وی ول بی پارٹنرز ان پیس اینڈ ناٹ ان وار, اور انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ افغان ہمارے بھائی ہیں, وہاں حکومت بنانے میں ہم کوئی کردار ادا نہیں کریں گے, جو وہاں حکومت بنے گی ہم ان سے اچھا تعلق رکھیں گے. اور یہ بھی کہا کہ افغانستان میں امن لانے میں اپنا ہم کردار ادا کریں گے. یہ وہ سٹیٹمنٹس ہیں جس پہ پوری قوم کھڑی ہو گئی, اور اس وقت ایوان میں اپوزیشن نے بھی ڈیسک کمپنگ کی. اس ماحول میں اچانک ان کا امریکہ یاترا, آئی بروز ریز ہوتی ہیں. ان کے وہاں ملاقاتوں سے واضح ہوگا کہ اب وہاں ان کا مشن کیا ہے. ماضی میں بدقسمتی سے لابنگ کے لیے ان کے جو ہے جماعت کے لیڈرز محترمہ صاحبہ کے زمانے میں رہے ہیں, ان کی سی وی تو آئی بروز ریز ہوئے ہیں. ان کی سی وی تو ان کے دل کے جانی شیخ رشید صاحب کے پاس, یہ کہتے ہیں بلاول میرے دل کا جانی ہے. خیر مختصراً یہ بتا دیجئے, کیونکہ بارشوں کا موسم ہے, آپ نے خود بھی ذکر کیا, ایک تو افسوسناک تھا کہ چلیں ایک تو نیچرل کوئی مسئلہ ہو جائے جیسے ایبٹ آباد میں ہوا, لیکن انتظامیہ کو رسپونڈ کرنا چاہیے. ایسے ہی وقت میں پتہ لگتا ہے کہ ہماری تیاری کیا ہے. لاہور کے اندر بھی بارشیں ہو رہی ہیں, امکانات ہے آنے والے وقت میں خدا نخواستہ اربن فلڈنگ. کراچی کا حال ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے پچھلے 3 سالوں میں حکومت نے کوئی تیاری کی ہے, پنجاب نے, وفاق نے, سندھ کے بارے میں بھی آپ سے تو نہیں پوچھا جا سکتا, لیکن چلے بات کی جا سکتی ہے, کراچی بھی ہمارا ہی ہے, اس پہ ذرا کامنٹ کر دیں. دیکھیں تیاری کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو جو اس کی جو تعلقہ محکمے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں, لیکن جو این ڈی اے میں ہے اپنے آنے کے بعد اس کو تھوڑا زیادہ ریوائٹلائز خان صاحب نے کیا ہے. این ڈی اے میں کا جو ادارہ ہے,
کیونکہ جو نیشنل ڈیزاسٹرز ہیں اس میں امیڈیٹ ریلیف تو وہی دیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ہماری لوکل گورنمنٹ ہے، جو ہماری اس کا جو محکمہ ہے، کہ کیا ان کی لوکل لیول پہ وہ تیاری ہے، کیونکہ علی جدون صاحب نے کل ایبٹ آباد کے حوالے سے بات کی کہ کینٹ ایریاز میں ان کے کہنے کے باوجود وہ نالے جو ہے اس طرح سے صاف نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آن ریکارڈ یہ بات کل کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تیاری ہونی چاہیے کہ اگر ہم شہروں کی ہاتھ لوگ اتنا تیزی سے اوپر نہیں جائے گا۔ علی بھائی اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جیسے جو وزراء ہیں وہ جب کیبنٹ میں بیٹھ رہے ہیں یا پھر ایسے کنسرن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو ضرور اس چیز کو فوکس رکھیے، یہ بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کا نقصان کم سے کم ہو۔ بہت شکریہ صبح ہمیں جوائن کیا، اور جب بھی آپ کو مدعو کرتے ہیں آپ تشریف لاتے ہیں۔ ہیو اے نائس ڈے۔ علی محمد خان صاحب، وزیر برائے پارلیمانی امور، ایکسپریسو سے بات کریں۔